اللہ رب العزت احکم الحاکمین رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ الحدید، بے شک ہم نے لوہا اتارا۔ اکثر و بیشتر علماء کرام و خطباء مقتدر مشتہر مشائخ حکام آپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات۔ لیکن یہ آیت آپ کو کبھی کبھی سننے میں ملے گی، وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے لوہا اتارا۔ اس لوہے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین تو یہ لیتے ہیں کہ یہ لوہا اور یہ تانبا، چاندی، سونا، یہ جو معدنیات ہے زمین میں، مگر بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس لوہے سے مراد جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کریم ہے۔ اکثر آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی علماء کرام سے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ آپ نے یہ سنی ہوگی، اکثر سنی ہوگی، مگر یہ بھی حدیث پاک ہے جو آپ نے کبھی کبھی شاید کبھی کہیں سنی ہو۔ وہ کیا حدیث ہے؟ وہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ اب علماء کرام وہ تو احادیث پڑھتے ہیں، یہ احادیث کیوں نہیں پڑھتے؟ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کا وجود باوجود چونکہ میدان میں فولاد کی طرح ہوتا تھا اور مسجد میں موم کی طرح، کہ آپ کو تین کونوں والا تیر لگے پنڈلی میں، نکالتے تو درد ہوتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی حیدر کرار کی پنڈلی میں تیر لگ گیا ہے، نکالتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ فرمایا جب علی نماز میں ہو تب نکال لینا۔ جناب حیدر
یا حضرت یہ آپ کا خون ہے. فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے مجھے علم نہیں ہے، لا ادری کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ میرا خون ہے یا کسی اور کا خون، میں نہیں جانتا. یہ ہے محبیت، یہ خشوع ہے، یہ خضوع ہے، یہ ہے ذات میں للہیت، یہ ہے نماز. اور اس طرح نماز کے سر کو خبر نہ ہو، وہ محض اس طرح کی خبر کو خبر نہ ہو. میرے دادا پاک حضور امام پاک امام دہلوی سرکار سبحان اللہ، کیا عجب جناب کا مجھے شعر یاد آیا. آپ فرماتے ہیں بہتر ہے وہ شراب کہ جس میں ہو بے خودی. سبحان اللہ. دیکھیں نا ہم درویش لوگ ہیں نا، ہم کوئی مولوی تھوڑے ہیں. جناب غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں جس کتاب سے دیکھ کر تو واز کر رہا ہے، اگر یہ کتاب جل گئی تو پھر کس کتاب سے دیکھ کر واز کرو گے؟ جس کتاب سے دیکھ کر تو واز کر رہا ہے اگر یہ حرب ہو گئی تو پھر کہاں سے کتاب لاؤ گے جس کو دیکھ کر واز کرو گے؟ اپنے دل کی کتاب بنا جو کبھی ختم نہ ہو. دل عجب خانہ خدا دیکھا، دل نے اللہ کا پرتوا دیکھا. حق کو ڈھونڈا تو دل نظر آیا، دل کو ڈھونڈا تو کبریا دیکھا. دونوں آدم کے بادشاہوں کو دل کے کوچا میں ہی گدا دیکھا. ایتھیوپیا نے یار دل نہ دل نہیں ہے، دل والے لوگ سانو چاہیے، دل والے نہیں چاہیے، دل والے لوگ دل والے لوگ چاہیے، دل والے نہیں. وہ دل ہی نہیں بلکہ ہے مٹی کا کھلونا، جس دل میں تیرا عشق میرے یار نہیں ہے. دلدار کی صورت پہ جو قربان نہیں ہے، حیوان سے بھی بدتر ہے وہ انسان نہیں ہے. حیوان سے بھی بدتر ہے وہ انسان نہیں. ہم تو دل والے بندے چاہیے. ایک دفعہ حضور غوث پاک والے امام صاحب امام دہلوی سرکار آپ جلوہ افروز تھے تو آپ کلام فرما رہے تھے. علم و حکمت، علم معرفت، علم لدنی، علم حقیقت جناب دو مرجان موتی اور ہیرے جناب بکھیر رہے تھے. چند درویش بیٹھے ہوئے تھے، 4-5. بابو عطا محمد صاحب گجرات والے جناب کے خلیفہ ہیں، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضور علم کے قہر ہے اور منبع فقر و فنا ہے، اور چند لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوتا اور حضور کلام فرماتے تو پتہ چلتا. یکدم جناب معلوم مطلع ہوئے. آپ نے فرمایا عطا محمد جی حضور. فرمایا نہ بھائی سالوں کا چیدہ چیدہ بندے چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زندہ باد، زندہ باد. جناب نے کیا فرمایا؟ نہ بھائی سالوں کا چیدہ چیدہ بندے چاہیے، یعنی دل والے بندے چاہیے جو بے ذوقے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں. دل دی گل دل میں اتنے اثر کرتی، ظاہر ہوتا تو اثر ہی کوئی نہیں. دل سے نکلی ہوئی بات دل پہ اثر رکھتی ہے، ورنہ ہی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ چوتا نکلی ہوئے تو بڑے چوتا ہی رہ جانی ہے، اندر تو نہیں جانی. کیا بات. گل اندر منہ پھبے ساٹے عشق دی جنوں لگے. محبت والا ہوتا ہے وہی محبت ظاہر کر سکتا ہے. جس کو محبت ہوئی نہیں اس کو کیا پتا کہ یہ کیا مقام ہے، یہ کیا مقام ہے. ذوق این میں نہ چناسی بخدا تا نہ کشی. خدا کی قسم ہے کہ اس ذوق کو تو نے چکھا ہی نہیں، اس ذوق کو تو نے حاصل ہی نہیں. عاشق و معشوق کی نمزوں کی اس کو کیا خبر، جو میان زمر آئے عشاق شامل ہی نہیں. جو عاشقوں کے گھروں میں شامل ہی نہیں اس کو کیا پتا کہ عاشق اور معشوق کے درمیان میں کیا راز ہے. کہہ دیتے ہیں نظروں کے اشارے اکثر کتنی خاموش محبت کی زبان ہوتی ہے. عاشق و معشوق کی رمزوں کی اس کو کیا خبر.
جس سے کرامت کاتبین بھی بے خبر ہوتے، کرامت کاتبین کو بھی کوئی خبر نہیں ہوتی اس پہ کیا حال ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہو اور انسان ایک بھی نہ ہو، کیا فائدہ؟ ہوئے نا سخن شناس کوئی تب بے فائدہ آپ کھپاونا کی۔ اشاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جگہ پر گئے، ہزاروں کا مجمع، سینکڑوں نہیں ہزار، بہت مجمع، آپ نے 2.5 گھنٹے کلام فرمائی، ایک مضمون بیان فرمایا، فرما کے اٹھے، تہجد کا وقت تھا، تہجد پڑھی، نکلے تو ایک شخص بڑے ذوق سے بڑی محبت سے وہ آ رہا تھا آپ کی مجلس میں، وہ لیٹ ہو گیا تو وہ اس وقت سیڑھیوں پہ ملاقات ہو گئی، اس نے کہا یا حضرت میں بڑی دور سے آیا آپ کا کلام سننے کے لیے، حضور کی حدیثیں سننے کے لیے، میرا دل مجروح ہو گیا، میں تو ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، وہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، 2.5 گھنٹے کی پھر سپیچ فرمائی، میں جو وہی الفاظ جو لاکھوں ہزاروں کے سامنے مجمع میں آپ نے ارشاد فرمائے تھے، وہی الفاظ میں پورا 2.5 گھنٹے اس ایک آدمی کو تقریر سنائی، سن لی۔ لوگوں نے کہا کیا حال ہے، 2.5 لاکھ دے سامنے بھی یہ تقریر تے ایک بندے دے سامنے بھی یہ تقریر۔ آپ فرمایا بھائی 2.5 لاکھ میں بھی بندہ ایک کا تے اے بھی بندہ ایک کی، کوئی میں ایک نو تقریر سنائی تے بھی ایک نو سنائی۔ تو صاحب دل آپ کو آدمی بہت ملیں گے مگر انسان نہیں ملیں گے۔ انعام دلاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد آدمی انسان بنتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ سبحان اللہ، انسان تو ٹھیک ہے وہ ہے لیکن انسانیت کیا ہے وہ اسے پتا نہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو، جس کو انسان کا پتہ بھی ہو کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ انسان میں بتاتا ہوں انس سے ہے، انس کسے کہتے ہیں؟ انس پیار کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں۔ جس کے اندر محبت ہو وہ انسان ہے، جس کے اندر محبت ہی نہیں وہ کاہے کا انسان۔ واہ واہ واہ، حدیث پاک یاد آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس طرح فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا تو سرکار نے فرمایا آگے بڑھو، اذن منی، آگے بڑھو۔ آپ آگے بڑھے، کس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک جو تھے ان کے حضور کے قدموں کے اوپر امام حسین پاک کے قدم تھے، سرکار نے ہاتھوں کو پکڑا ہوا، وہ حضور کے قدموں کے اوپر چلتے آ رہے ہیں۔ حضور اس طرح فرما رہے ہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اذن منی، اور آگے بڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور قریب گئے نا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، تو اس سے بھی اللہ کا جی نہیں بھرا، اللہ نے فرمایا اذن منی، محبوب اور آگے بڑھو۔ امام حسین پاک سے، اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو، وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں یہاں تک کہ حسین پاک کے قدم مبارک حضور کے پیٹ مبارک کے اوپر آئے، پھر حضور کے سینہ فیض گنجینہ پر آئے۔ کوئی ہے
کسی بھی مجال ہے. سید المرسلین محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی کریم رؤوف الرحیم احمد بلا میم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نالین کے نیچے جو خاک شفا لگی ہوئی ہے اس خاک کا سرما عرش نے اپنی آنکھوں میں لگا. تمام انبیاء اور مرسلین جہاں نہ پہنچ سکے، آدم تا مسیح کوئی نبی کوئی رسول وہاں نہ جا سکا جہاں محمد مصطفیٰ کے نالین پہنچ گئے. وہ محبوب جس کے سینہ فیض گنجینہ پر امام حسین پاک کے قدم مبارک، پھر سرکار نے ان کو بوسہ دیا ادھر سے پھر ادھر سے پھر لبوں سے پھر پیشانی سے پھر گلو مبارک سے. اچھا سرکار پیار فرما رہے ہیں. ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک اس طرح کسی سے پیار نہیں کیا. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حدیث پاک بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. سرکار نے دیکھا، سرکار نے فرمایا کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ سبحان اللہ. مطلب سانو بندے چاہیے کہ دل نہ ہے، جنہیں بے ذوق کے آدمی سادہ ہونا کوئی لے نہیں. سرکار نے فرمایا یہ ایسے میرے دل میں حدیث پاک آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے سینہ میں دل نہیں ہے؟ کیا تم دل نہیں رکھتے؟ یعنی دل ہوتا ہی وہ ہے جس میں محبت ہو. جس میں محبت نہیں وہ دل ہی وہ دل ہی نہیں بلکہ ہے مٹی کا کھلونا. جس دل میں تیرا عشق میرے یاد نہیں ہے. ہاں مجھے وہ شعر اب یاد آیا، وہ بھول گیا تھا میں. جناب نے فرمایا بہتر ہے وہ شراب کہ جس میں ہو بے خودی، بہتر ہے وہ شراب کہ جس میں ہو بے خودی. کس کام کی نماز ہے جس میں مزہ نہ ہو. یترشا انا فیہ، حضور نے فرمایا جو برتن کے اندر ہوتا ہے نا وہی باہر چھلکتا ہے. اندر محبت اسی سے باہر محبت نکل سی، اندر بغض اسی سے باہر بھی بغض نکلتا ہے. ایک بزرگ تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ جب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے نا تو کئی سیدوں کے بھی سر قلم کر دیں گے، کئی سیدوں کے سر قلم کر دیں گے. یا حضرت وہ کس طرح؟ فرمایا جو شیعہ ہوں گے، شیعہ ہوں گے تو وہ ان کے سر قلم کر دیں گے کہ تم نے تو حضور علیہ السلام کے یاروں کے بارے میں بکواس کرتے، تم نے بکواس کیا حضور کے یاروں کے متعلق، لہذا ان کے بھی سر قلم کر دیں گے. امام محمد مہدی علیہ السلام جب آئیں گے پھر پتا چلے گا کہ وہ کندے امام نے. علاوہ کرتے ساڑھے امام صاحب اور تواڈے نہیں ہو ساڑھے پتا ہو سے لکسی بھی کی بھاو کی. حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا آخر الزمان ہمارا ایک بیٹا آئے گا، اس کے باپ کا نام ہمارے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، اس کی ماں کا نام ہماری ماں کے نام کے مطابق ہوگا، اور اس کا نام ہمارے نام کے مطابق ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو آپ ہوں گے؟ حضور خاموش ہو گئے. سرکار نے جواب نہیں دیا. پھر کسی صحابی نے سوال بھی نہیں کیا کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے. حدیث پاک میں 3 بار صحابہ کرام حضور سے سوال کرتے تھے، سمجھنا آتی پھر سمجھنا آتی پھر پوچھتے، 3 بار سوال کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے. اب اس سوال پر حضور نے کوئی جواب نہیں دیا.
کہ حضور جس صورت میں آنا چاہیں آ جائیں، حضور جس صورت میں آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ اس سے فنا رسول کا مقام ثابت ہو، اور امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ان کی صورت رسول پاک صاحب دولاب کی صورت ہوگی، اور جو کمر بند حضور علیہ السلام کو پورا آتا تھا کائنات میں، پوری دنیا میں وہ کمر بند کسی کو پورا نہیں آتا، وہ کمر بند کسی کو پورا نہیں آتا۔ وہ کمر بند حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام پہنیں گے تو ان کو پورا آ جائے گا، یعنی اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام حضور ہی ہوں گے، سرکار ہی۔ اور اس وقت پھر وہ جب اعلان کریں گے، ایک شخص وہ مدینہ پاک جا رہا، راستے میں ایک اہل تشیع شخص جو تھا اس کو ملا، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ مدینے۔ اس نے کہا یار میرا بھی سلام دینا، لیکن دل تو کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں، مگر حضور کے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر روافض، ہمارے ایمان کے نزدیک یہ کفر ہے۔ وہ کہنے لگا وہاں حضور کے مخالفین پڑے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ، لہذا میں اس وجہ سے نہیں جاتا۔ اب اس نے یہ بکواس کی، میرا سلام دے۔ اب وہ چلا گیا شخص، اس نے جا کر اس کو جس لوگوں نے سلام کیا تھا اس نے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کا بھی سلام پیش کیا، سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ سید المرسلین رسول پاک صاحب دولاب صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلوہ افروز ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، سب حضور کے یار، حسنین کریمین، غوث شہنشاہ مختار، سب حضور کے غلام و حضور کے یار موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے علی حیدر کرار کی طرف دیکھا، جناب نے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ، فدا کا فرمایا اس شخص نے ہمیں سلام دیا ہے فلاں آدمی کا جو ہمارے یاروں کا مخالف ہے، مگر وہ تمہیں مانتا ہے، جاؤ اس کا سر قلم کر دو۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم نے اسی وقت ذوالفقار حیدری کھینچی، چمک نکلی، تو آپ نے وہیں سے جب تلوار ماری اس کا سر قلم ہو گیا۔ اس شخص کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، اس نے وقت ہر چیز نوٹ کر لی۔ جب وہ واپس آیا ایک ماہ کے بعد یا 2 ماہ کے بعد یا 3 ماہ کے بعد جب واپس آیا تو اسی دروازے پر آپ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک شخص بچہ نکلا، تو اس نے کہا کہ بیٹا تمہارا والد کہاں ہے؟ کیا وہ قتل ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں، آپ کو کس نے بتلایا؟ اس نے کہا وہ رات کو قتل ہوا فلاں وقت۔ ہاں جی، آپ کو کس نے بتلایا؟ اس کا سر قلم ہوا۔ اس نے کہا جی بالکل، اس کا سر خدا سر قلم کیا۔ تو اس نے بتلایا پھر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا سر حیدر کرار نے قلم کیا۔ جناب حیدر کرار کا قلم اللہ کریم نے حضور کی اجازت سے، حضور کے حکم سے قلم کیا۔ تو بہت احتیاط چاہیے حضور کے یادوں کے متعلق، احتیاط چاہیے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ حضور کے کسی یار کی بے عربی کرنا تو درکنار، سننا بھی ہمارے نزدیک وہ گناہگاری ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی تمہارے سامنے ہماری شکایت کرے اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو وہاں سے چلے جاؤ، ہماری شکایت سنو تو نا۔ مگر فرمایا ضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے۔ پہلا ایمان دی یہ نشانی کے منہ تے جڑے پتہ لگ جائے تو کچھ پتا ہے کسی بندے کا ٹاکرا ہوا ہے، ہاتھ سے روکو نہیں تو زبان سے روکو، ورنہ وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اور حضور کے یاروں کی شکایت حضور کی شکایت ہے۔ حضور نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت خلفاء راشدین کی سنت ہے، یعنی جو کام صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ
حدیث ہے، تو یہ حضور کے یاد ہے۔ حضرت غوث بہاء الحق ذکریہ ملتانی، یہ عجیب بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، چلے ٹھیک ہے جہاں تک ہو گئی ہو گئی، جس کے مقدر میں جو ہوگا وہ مل جائے گا۔ حضرت شیخ بہاء الحق ذکریہ ملتانی آپ کو خواب میں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور جس کو خواب میں حضور ملتے ہیں نا اسے حضور ہی ملتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی، ہماری صورت پر شیطان ہرگز نہیں آ سکتا، بلکہ فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ پھر فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تاکہ اس نے خدا کو دیکھا۔ پھر فرمایا من اصحابی من یرانی بعد مفارقتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بھی میرا صحابی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یار۔ بڑے بڑے لوگ وظائف اوراد کر 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 کے مر گئے مگر حضور کا دیدار نہ ہوا۔ جو اس کا وظائف و اوراد باقی رہ گیا، ہم کو تو بس ایک نام تیرا یاد رہ گیا۔ وہ بھی خوش نصیب لوگوں کو قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، حضور کا دیدار ہوگا۔ قبر میں تو حضور نے یعنی حضور کو دیکھ کر تو پہلے مرنا شرط ہے، مرنا شرط۔ اسی واسطے حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جا، مرنے سے پہلے مر جا کا کیا مطلب؟ یعنی مرنے کے بعد جو حقیقت تم پر کھلے گی اس کو پہلے اپنے اوپر کھول لے، تو وہ خود بخود تو نہیں کھول سکتا کوئی بھی۔ ایک آہر خود بخود تیرے نشد، ایک چیزیں خود بخود چیزیں نشد۔ مولانا روم نے فرمایا کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا جب تک اس کو کوئی آگ میں نہ جلائے، پھر اس کو کوئی ٹوٹے نہ، پھر جا کے وہ تلوار بنتی ہے۔ ایک چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ایک آہر خود بخود تیرے نشد۔ تو جناب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے غوث بہاء الحق ذکریہ ملتانی نے عرض کی یا رسول اللہ سیدان شیعہ آل کوہن، جو شیعہ ہو اور سید ہو وہ آپ کی آنکھ سے ہے؟ غوث لا واللہ لا واللہ لا واللہ لا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم ہے نہیں، اللہ کی قسم ہے نہیں، اللہ کی قسم ہے نہیں۔ جو شیعہ ہو اپنے آپ کو سید کہے میری آنکھ سے نہیں ہے، تو سمجھ آئی۔ اسی واسطے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو کئی ایسے خالص سید بھی ہوں گے جن کے سر قلم کرنے کا وہ حکم دیں گے کہ ان کا سر قلم کر دو، یہ سب بھی ہے، یہ تبرع بولتے ہیں، صحابہ ثلاثہ اور حضور علیہ السلام کے یاروں کی شکایت کرتے ہیں، لہذا حضور کے یاروں کی شکایت وہ رسول پاک کی شکایت ہے۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی مت دو، الصحابیۃ کالنجوم، میرے صحابی مثل ستاروں کے۔ تو آئیے ہے کہ اقتداء تم ان میں سے کسی کی تم ابتدا کرو گے صراط مستقیم کرو گے، کسی ایک صحابی کی ابتدا بھی صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، وہ تو مشعل راہ ہے، وہ تو ستارے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ستاروں کی مانند فرمایا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو زمین پر ہے۔ ستارے تو آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر کون سے ستارے ہیں؟ ان ستاروں سے مراد حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء ہیں، کیونکہ کوئی صحابی بھی نبی نہیں، اولیاء ہے، ولی ہے، لہذا حضور کی امت کے اور پھر ملائکہ جو ہے وہ درجہ بدرجہ ہے، درجہ بدرجہ ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو آخر زمانہ میں ان کے ہم پلہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پہلے جو مقربین لوگ تھے وہ گروہ کے گروہ تھے، مگر آخر میں بہت کم ہوں گے، مگر قلیل من الآخرین، آخر میں بہت کم ہوں گے مگر ان کے زمرہ میں داخل ہوں گے، ان کے زمرہ میں داخل ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی مثال مثلا نہ کرے، لم ادری اول خیر و ام آخر،
تو حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر چاہے کرم فرما دے اور حضور اسے اس عمرہ میں داخل کر لے، جس کو حضور خواب میں ملے اس کو حضور ہی ملتے، سرکار ہی ملتے۔ من رآنی فی المنام فقط رآنی، حضور نے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شک نہ کرے کوئی کہ کوئی اور صورت ہے، میری ہی صورت ہے۔ وَإِن مِّنَ صحابی میں یرانی بعد مفارقتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ میرا صحابی ہے۔ وہ صحابیت میں تب داخل ہوگا نا جب ظاہر میں حضور کو دیکھے گا، یعنی خواب میں دیکھنا ایسا ہے جیسے ظاہر میں دیکھا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ایسا ہے جیسا ظاہر میں دیکھے۔ تو اس واسطے حضور نے فرمایا کہ وہ میرا صحابی ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کے جملہ اولیاء اقطاب عارفین باللہ، اولیاء اللہ نجباء صلحاء، سب حضور کی صحبت سے فیض یافتہ ہیں، سب حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، کیونکہ ولی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی صحبت سے مشرف نہ ہو۔ تو جو حضور کی صحبت میں آ جاتا ہے وہ حضور، اسی کو تو حضور صحابی کہتے ہیں، اسی کو ہی تو صحابی کہا جاتا ہے۔ وہ صحابی حضور کی صحبت میں آ کر ولی ہوئے، اور یہ ولی حضور کی صحبت میں آ کر صحابی ہوئے۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ کوئی صحابی بھی نبی نہیں ہے، سب ولی ہیں، تمام صحابہ اولیاء ہیں، نبی نہیں ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ انا علی منی وعلی منہ، حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جلوی سے جان پیر۔ جیسا کہ جناب نے فرمایا لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی، قلب کا قلبی، سر کا سری، روح کا روحی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی کا راز میرا راز، علی کا دل میرا دل، علی کی روح محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عجب حدیث ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی حدیث نہیں، اس سے بڑھ کر شان والی کائنات میں اور کوئی حدیث نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ علی کی جان میری جان ہے، علی کی روح محمد کی روح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں علی ہوں اور علی میں ہوں۔ ٹھیک؟ اب حضور علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، حضور کی زبان پہ کبھی جھوٹ آ سکتا ہے؟ نہیں۔ جھوٹ کی مجال ہے کہ حضور کی زبان پر فحشا بھی آ جائے؟ سرکار نے فرمایا کہ علی میں ہوں، میں علی ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ حضور کی احادیث ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ٹھیک ہے، سرکار نے تو فرمایا کہ علی میں ہوں، میں علی ہوں، مگر ساری حیات طیبہ کبھی ایک بار بھی علی مرتضیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، کہا ہے؟ نہیں۔ تو مطلب سارے مراتب ولایت میں ہیں، تو علی چونکہ منبع فخر و فنا ہے، تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، یعنی اس سے ان کی ولایت کا اشارہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ولایت حضور سے ہے، حضور سے ہے ولایت۔ حضور نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فخر میرا فخر ہے اور فخر مجھ سے ہے۔ اب کہیں اور سے فخر نہیں آیا، سرکار سے آیا ہے۔ پہلے نبیوں کی نبوت ختم، رسولوں کی رسالت ختم، اب نبوت حضور کی، رسالت حضور کی، ولایت حضور کی۔ اب نبوت اور رسالت یہ دو ایسے عہدے ہیں، دو ایسے مقام ہیں جو صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات تک مختص ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جس کو بھی ملتا ہے حضور کی ولایت سے حصہ ملتا ہے، تو پہلے صحابہ کو بھی حضور کی ولایت سے حصہ ملا، اب جو اولیاء ہیں ان کو بھی حضور ہی کی ولایت سے حصہ ملتا ہے، لہذا وہ صحابی ہو
منور نہ ہو، حضور کی کچہری لگتی ہے. اور بعض ایسے اولیاء ہیں جو سال میں ایک بار حضور کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں، بعض ایک ماہ میں ایک بار حاضر ہوتے ہیں، بعض کی ڈیوٹیاں ہیں، بعض 15 دن کے بعد حاضر ہوتے ہیں، بعض ہفتہ میں ایک بار حضور کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں، اور بعض ہر روز حاضر ہوتے ہیں، بعض 5 وقت حاضر ہوتے ہیں، اور بعض ہمہ وقت حضور کی حضوری میں حاضر رہتے ہیں. انہیں دائم الحضوری کہا جاتا ہے، انہیں دائم الحضوری کہا جاتا ہے. ہمہ وقت حضور کی کچہری میں حاضر، ہمہ وقت. پھر اس سے بڑھ کر ایک مقام ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض پھر ایسے ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی شدت محبت میں ایسے معاب ہو جاتے ہیں حضور کی ذات میں کہ وہ خود نہیں رہتے. وہ میاں مجنون نے کہا نا، من نیم لیلا و لیلا پیستمن ما تو ہے ما بدا در یک بدن. میں نہیں ہوں بلکہ لیلا ہے. لیلا کون ہے؟ میں ہوں. یعنی لیلا کی محبت میں ایسا نہیں ہوا، ایسا فنا ہوا کہ اسے خود سے نظر اٹھ گئی اور لیلا پر جا پڑی. وہ مجنون جو تھا نا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ طواف کر رہے تھے. ساتھ طواف چکر ختم ہو گئے تو حضور امام پاک شہزادہ کونین آپ ٹھہر گئے تو میاں مجنون وہ لگا ہے. جناب نے فرمایا کیس، اس کا نام کیس تھا، شہزادہ تھا. جناب نے فرمایا کیس بس کرو، طواف تو مکمل ہو گئے. 7 طواف تھے، مکمل ہو گئے. اور ساتھ کہا جی مینو آج لیلا کا گھر لبا میرے راج کے طواف کر رہے. تو امام پاک نے اس کا نام رکھا ہے مجنون. اس کا نام تو کیس تھا. امام پاک نے فرمایا انت مجنون، تم تو دیوانے ہو، تم تو دیوانے ہو. اس کا آپ نے نام رکھا. اور پھر قبر میں جب گیا نا مجنون، قبر میں مجنون سے پوچھا گیا من ربوں کا ما دینوں کا. اتنا سنتے ہی بس لگا اس کو تیر. بولا گھبرا کر اے منکر نکیر، اپنی لیلا کو تو ہوں پہچانتا، سوا اس کے کچھ نہیں ہوں جانتا. پھر فرشتوں نے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو لا کر کہا پہچان لے، سمجھ لے، اے نیک ذات، واسطے ان کے بنی سب کائنات. بولا ہاں جی کچھ سمجھا ہوں میں، مگر آنکھیں تو لیلا کی سی ہیں. ہاں جی کچھ سمجھا ہوں میں، مگر آنکھیں تو لیلا کی سی ہیں. یعنی آرپا سے وہ لیلا نظر آئی. تو جب حضور علیہ السلام کی محبت میں محبیت ہو جاتی ہے، فنائیت ہو جاتی ہے، تو وہ خود نہیں رہتا، سر سے لے کر پاؤں تک حضور ہی حضور رہ جاتے ہیں. اسی مقام پہ حضور غوث اعظم پاک شہنشاہ بغداد نے فرمایا وجود جدی محمد رسول اللہ ہے، لا وجود عبد القادر. اللہ کی قسم ہے یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ وجود ہی میرے نانا محمد مصطفیٰ کا وجود ہے. ایک محمد شریف بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی مقام پہ بے شد 1000 سال محمد رسول بود، بعد 1000 سال محمد شریف شد. آج سے 1000 سال پہلے حضور ظاہر میں موجود تھے اور رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال کے بعد اب میری صورت میں ظاہر ہوئے. محمد شریف نے فرمایا. اور میرے دادا پاک اسی مقام حضور کی عشق میں ایسی محبیت ہوئی، ایسی فنائیت ہوئی، خود نہ رہے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا انا حقیقت محمد رسول اللہ، یعنی میں محمد مصطفیٰ کی حقیقت ہوں. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہوں. یعنی وہ حقیقت کے حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی خیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا تانا میں ما غلام محمد نہادا عن سجدہ گہن ملائکہ خود آستانے ماں. میں حضور کا غلام ہوں اور میرے آستانہ پر آ کر فرشتے سر بسجود ہوتے، فرشتے سر بسجود ہوتے. تو یہ مقام ہے فداء رسول کا. اس سے بڑھ کر ایک مقام ہے، اس کو مقام مختہ کا کہا جاتا ہے.
بھی لو ایک سیکنڈ. اس نے کیا دی؟ وہ کیسے؟ میں دائم الحضوری ہم وقت حضور کی کچہری میں حاضر رہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تو فناف رسول کے مقام پر فائل ہے. دائم الحضوری اور ہونا ہے، دائم الحضوری اور مقام ہے. فناف رسول اس سے بڑھ کر مقام ہے. وہ فناف رسول کے مقام پر فائل ہے. حضور کی ذات میں فنا تھا. اچھا آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام جب بیٹھے ہوتے ہیں اگرچہ تو فناف رسول ہے مگر جناب کے اور تیرے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے. اس نے کہا ہاں جی پردہ ہے، اگرچہ میں خلاف رسول کے مقام پر فائل ہوں مگر پھر بھی حضور اور میرے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا میں اس پردے سے بھی آگے ہوں، میں اس پردے سے بھی آگے ہوتا ہوں. وہ مقام مقدار ہے. تو رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ حضور ایک ہے کہ حضور کی محبت میں حضور کی ذات میں فنا ہو جانا، ایک ہے حضور خود اس کو قبول فرمائے اور اس کی صورت میں ظاہر ہو جائے. یہ لاکھوں میں تو کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ہے، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. تو یہ میرا موضوع نہیں تھا تو اس طرف بات آ گئی. تو میں پتہ نہیں کیا بیان کر رہا تھا. جناب حیدر کرام کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے متعلق سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ زینوا مجالسکم علی ذکر علی، علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو مزین کیا کرو. یعنی حیدر کرام کا ذکر ہی رسول پاک کا ذکر ہے اور حضور کا ذکر خدا کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. کسی نبی کے لیے نہیں کیا، کسی رسول کے لیے نہیں کیا، کسی نبی کسی رسول کسی پیغمبر صاحب کے لیے نہیں فرمایا. اگر ذکر بلند کیا ہے تو صرف اور صرف خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلہ سجائیاں نے سرکار. یہودیوں کا ہے ہفتہ، عیسائیوں کا اتوار. رسول پاک صاحب دولت کی امت کے لیے جمعہ. حضور نے فرمایا الجمعۃ العید المسلمین. تو کل بھی میری طبیعت کافی خراب تھی، وہ نزلہ وغیرہ، تو آج بھی بہت زیادہ خراب. تو لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ بھائی یہ تو جمعہ المبارک حضور کی حدیث ہے. جناب نے فرمایا رمضان المبارک میں جمعہ المبارک کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کی اللہ شفاعت کرتا ہے. ہر گھڑی یعنی ہر سیکنڈ جو گزر رہا ہے، ہر سیکنڈ میں اللہ 10 لاکھ گناہگاروں کی شفاعت کرتا ہے جمعے والے دن. میں نے کہا اتنا اعلیٰ جمعہ. حضور نے فرمایا الجمعۃ عید المسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور کسی نبی کسی رسول کا جمعہ نہیں، جمعہ محمد مصطفیٰ کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلام جلوی سرکار، جان پیر سرکار. اور ممبر بھی کسی نبی اور کسی رسول کا نہیں بنا، ممبر بھی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کھجور کا توتا تھا خشک، تو اس کے ساتھ نا حضور تکیہ لگا کے ڈھانسنا لگا کے کلام فرماتے تھے. حضور کا نیا ممبر بن گیا، نیا ممبر بنا تو حضور علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین. پھر حضور تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے. ہمارے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں گئے، کرم فرمائے ہمیں سمجھا دیں. حضور نے فرمایا جب ہم نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر کہ جس کو رمضان المبارک مل جائے اور وہ اس کو حاصل نہ کر سکے. تو ہم نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے؟ فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان لوگوں پر جن کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ حضور تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے، مستن حنانہ وہ رونے لگ گیا، صحابہ کرام نے اس کا رونا سنا۔ مولانا روم بادہ بستیوں سرگروہ اولیاء اللہ نے مثنوی رومی میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے قبول فرمائی، کیا ہماری محبت حضور قبول نہیں فرمائے گی؟ حضور نے قبول نہیں کر رہی تو پھر کس نے قبول کر رہی؟ اچھا، اب حضور علیہ السلام حضور مستن حنانہ کے پاس آئے اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دستے حق پرست سرکار نے یوں پھیلائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ فیض گنجینہ سے لگایا۔ اتنی محبت تھی اس کی کہ اس کی محبت نے رسول پاک صاحب الاولاد کو منبر پر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور سرکار آنسو بہا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے اپنے بٹن مبارک کھول دیے اور اپنا سینہ فیض گنجینہ برہنہ کیا، آنسو بہا رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یمن میں ایک ہمارا عاشق بیٹھا ہے، وہ ہماری محبت میں رو رہا ہے، اس کی محبت محمد مصطفیٰ کو مسجد نبوی میں تڑپا رہی۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام، رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بھی آنسو بہائے۔ تو حضور کسی کی محبت کا، حضور یہ نہیں ہے کہ سرکار بدلہ نہیں دیتے ہیں، اسی وقت حضور بدلہ دیتے ہیں۔ کہتا ہے کون نالا ہے بلبل کو بے اثر، کہتا ہے کون بلبل کے، کہتا ہے کون نالا ہے بلبل کو بے اثر، پردہ میں دل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ کون کہتا ہے کہ بلبل کے رونے میں اثر نہیں ہے، بلبل روتی ہے تو ادھر پھول بھی پتی پتی ہوا پڑا، پھول بھی پتی پتی ہوا پڑا ہے۔ اس کا اول دردیلے معشوق پیدا میں شبت، دانا سوزت شوا کے پروانہ شہدہ میں شبت۔ عشق آنے سے پہلے معشوق میں طلب پیدا ہوتی ہے، پہلے شمع جلتی ہے پروانہ بعد میں جلتا ہے، شمع پہلے جلتی ہے پروانہ بعد میں جلتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے غلاموں کو پہلے یاد کرتے ہیں، غلام بعد میں یاد کرتے ہیں۔ بخاروں میں رونا، وہ رسول پاک صاحب الاولاد کا قدم مبارک غرب فرما جانا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا، وہ کس لیے؟ صرف اور صرف اور پتھر کھانا۔ ہم طائف کے مقام پر جناب گئے تو حضور کو پتھر مارے گئے اور سرکار کے سر مبارک سے خون آیا اور پاؤں تک چلا گیا، پاؤں تک چلا گیا۔ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ گال مبارک کے اندر دھنس گئی. یہ اذیتیں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کرنا رسول پاک صاحب دولات کا کس لیے؟ اپنی گناہگار امت کی خاطر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امام جبری سرکار، جان پیر سرکار. کسی مقام پر بھی سرکار اپنی امت کو نہیں بھولے. حریم قدس میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ملاقات ہوئے اور حضور نے فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، اللہ تعالیٰ نے اپنی انگشت میری پشت پر رکھی تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا اور ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی. تو اس وقت حریم قدس میں بھی رسول پاک صاحب دولات نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ نے فرمایا بابو یہ ان سارے لوگوں کو آپ سلام کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے. تو اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا یا الہی اگر وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے تو ہم تو انہیں دیکھ رہے. موسیٰ علیہ السلام کو صفاتی تجلی ہوا، وہ کوہ طور سے نیچے جا گرے اور موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت تو درکنار، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بھی ہوش نہ رہی، مگر رسول پاک صاحب الاولاد تجلی ذات میں مسکرا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام تجلی ذات میں بھی اپنے گناہگار امتیوں کو یاد فرما رہے ہیں. وہ محبوب جو ہمہ وقت سفر میں، حضر میں، حجر میں، خار میں، مزار میں اپنی امت کو نہیں بھولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امت محبوب کو بھول جائے؟ وہ بڑا ہی وہ نامحرم ہوگا اور بہت ہی محروم ہوگا کہ اس محبوب کی یاد سے غافل ہے. سب کچھ اس محبوب کی یاد ہے. جانبت غفلت مگر ہوشیار باش، دم بدم اندر خیال یار باش، ای خیال یار جو دیدت کمال، ہست نسد عارفاں اہل وصال، بس بزرگ کی ہاست اندر یاد ہو، یاد ہو کن یاد ہو کن یاد ہو. بس بزرگی کیا ہے، ولایت کیا ہے، فقر کیا ہے، درویشی کیا ہے، اس کی یاد ہے. بس اس کی یاد کر، اس کی یاد کر، اس کی یاد کر. ذکر حبیب کب نہیں، وصل حبیب سے مراز ہر دو جہاں دولت دیدار تو بس. مولانا جامی نے فرمایا مراز ہر دو جہاں دولت دیدار تو بس، وصال چیز کے آمد شدہ خیال تو بس. وصال کیا ہے؟ محبوب کا خیال آ گیا. تو جو ہی کہ محبوب کا خیال آ گیا، محبوب تو دور ہے ہی نہیں، وہ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب وہ قریب ہے تو بس اس کو دیکھنے کی بات ہے. وہ آنکھ لا جو محبوب کا جلوہ کرے. اللہ سبحان اللہ. دیدہ قرب آنکھ والے تیرے جوبر کا تماشا دیکھے. دیدہ قرب کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اندھوں کو محمد کے نظارے نہیں ہوتے، وہ آنکھ والے دیکھتے ہیں. الٹی کی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور میرے دادا پاک حضور امام پاک امام دلوی سرکار نے کیا عجب فرمایا، مجھے یاد آ گیا، میں پڑھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرے قدم چما ٹھہر جانا، تیرے قدم چما ٹھہر جانا، اکھی خاک دا سرما پا اور چشم نہیں قابل وے عامل وے سجنا مل وے. میرا
جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اس طرح حج فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام اس طرح حج فرما رہے ہیں، حیدر کرار کی گود میں حضور کا سر اقدس ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حیدر کرار کی گود میں ہے، اور اس طرح حج فرما رہے ہیں۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی، حیدر کرار نے آنسو بہانے شروع کیے۔ آج کون ہے جو نماز کی محبت میں روتا ہے؟ نہیں، وہ کون سی نماز تھی؟ نماز زاہدہ سجدہ سجودس، نماز عاشقہ کلی وجودس۔ زاہد کی نماز سجدہ سجود ہوتی ہے اور عاشق ہوا وقت نماز پہ ہوتا ہے۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں لن نعبد ربا لما نراه، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ نہ لوں۔ یعنی وہ نماز وہ ہے جس نماز میں محبوب کا جمال ہو، جس میں محبوب کا جمال نہ ہو وہ کوئی نماز نہیں۔ چلے میں بیٹھے جائیں گے اور من پھرے ہے ہر کہیں، من تو چلے میں نہیں، جو تن ہوا تو کیا ہوا۔ اگر جسم نماز میں ہو اور اس کے تصورات اس کے خیالات کسی اور جگہ پر ہو تو وہ نماز میں نہیں ہے۔ حضور کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی جب تک دل حاضر نہ ہو۔ دل حاضر ہوگا تو نماز ہوگی، اگر دل حاضر نہیں تو نماز کوئی نہیں۔ جناب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جو سمر گیا تو سارا انسان سمر گیا۔ اذا صلحت کلہ واذا فسدت کلہ۔ حضور نے فرمایا اگر وہ سمر گیا تو سارا انسان سمر گیا، سارا جہان سمر گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا انسان بگڑ گیا، سارا جہان بگڑ گیا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل سمر گیا تو سارا انسان سمر گیا اور سارا جہان سمر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دل میں محبوب کی محبت آ جائے، جب محبوب کی محبت آ جائے گی تو پھر سارا انسان سمر گیا تو سارا جہان سمر گیا۔ اللہ فرماتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جو ایک شخص کو زندگی دیتا ہے وہ پوری انسانیت کو زندگی دیتا ہے، اور جو ایک شخص کو مار دیتا ہے وہ پوری انسانیت کو مار دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نفس واحدہ، ایک نفس سے ساری کائنات کو ظاہر کیا، اور اس نفس سے مراد ذات ہے، اس نفس سے مراد ذات ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر فرماتا ہے ونفخت فیہ من روحی، میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی۔ پھر فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں نفسوں میں موجود ہوں، کیا تم مجھے دیکھ نہیں رہے ہو؟ میں نفسوں میں موجود ہوں۔ تو جب اللہ نفس میں موجود ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں وہ موجود ہو اور اس کو سوال نہ ہو، وہ حادث ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ قدیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے نفسوں میں موجود ہوں، تو جب وہ نفسوں میں موجود ہے تو اس نفس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ذات ہے، اس سے مراد ذات ہے، یعنی ذات حق سے کوئی چیز بھی علیحدہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی، کوئی شے بھی علیحدہ نہیں۔ اب دیکھیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ مبتدا ہے، محمد رسول اللہ خبر ہے، محمد رسول اللہ خبر ہے، لا الہ ابتدا ہے۔ یہ اگر اس میں واو ہوتی نا، واو عاطفہ ہوتی ہے، اگر واو ہوتی تو پھر یہ علیحدہ علیحدہ کلمات ہوتی، اس میں واو ہے نہیں، یہ کلمہ ایک ہے، یہ کلمہ ایک
حضور کی آمد کی خبریں دی، اور عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان فرما رہے تھے۔ فرماتے 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 پتہ کیا کہا؟ اینڈ پہ پتہ کیا کہا؟ ہوا ربکم و ربی، وہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام چونک کر اٹھے، جب چونک کر اٹھے نا تو یوحنا آپ کا خلیفہ تھا، اس نے عرض کی یا حضرت کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جو میں نے دیکھا تم نے بھی دیکھا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے نہیں دیکھا جو آپ نے دیکھا، اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پہلے نبیوں کی جو امتیں تھی نا وہ بھی یہ یقین رکھتی تھی کہ ہمارا رسول جو دیکھ سکتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی امت کو ہے یہ معاملہ، وہ جی ہماری طرح دیکھتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو ہم دیکھتے ہیں انی ارا ما لا ترون، تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، جو ہم سنتے ہیں وہ تم نہیں سن سکتے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا جیسے تم آگے سے دیکھتے ہو ویسے ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں، جیسے تم جاگتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہم سوئے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا تنام عینی ولا یلتام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا۔ سبحان اللہ، آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ نے فرمایا لا تاخذوا سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، مجھے کوئی اونگ نہیں ہے، مجھے کوئی نیند نہیں ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میری آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا، یعنی نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ جس کو نہ اونگ ہو نہ نیند ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ تو رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے ہر حال سے واقف ہیں۔ حضور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں۔ وَاسْمَعُ صَلَاةَ أَهْلِ مُحَبَّتِي وَآلِفَهُمْ، حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا جب کوئی میرا امتی محبت سے ہم پر درود بھیجتا ہے ہم وہ درود اس کا اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور اسے اپنی نگاہوں سے دیکھتے بھی۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ وَاسْمَعُ صَلَاةَ أَهْلِ مُحَبَّتِي وَآلِفَهُمْ، ہم اسے دیکھتے بھی ہیں۔ تو حضور ہر حال میں اپنی امت کی ہر حال سے واقف ہیں، نا واقف نہیں ہے۔ میرے دادا پاک حضور امام پاک امام دہلوی سرکار، آپ کا مجھے شعر یاد آیا، کیا عجب شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور جو شعر ہوتا ہے نا شعر حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا الشعر کنز من کنوز العرش اللہ تعالی، شعر ایک خزانہ ہے اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے شعر ایک خزانہ ہے۔ تو آپ بڑے خزانوں کے مالک ہیں میرے دادا حضور۔ آپ نے فرمایا گردش افلاک کا ہے قطب عالم پر مدار، گردش افلاک کا ہے قطب عالم پر مدار، روح عالم کس طرح عالم سے بیگانہ رہے؟ روح عالم عالم سے بیگانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب چکی چلتی ہے نا، چکی چلتی ہے تو وہ درمیان میں ایک کیل ہوتی ہے جسے قطب نما کہا جاتا ہے، وہ درمیان میں کیل ہوتی ہے، اس کے بل بوتے پہ چکی چلتی ہے۔ اگر وہ درمیان میں نہ ہو تو چکی کبھی بھی چل نہیں سکتی۔ اچھا جو دانا اس کیل کے ساتھ لگ جائے وہ کبھی پستا نہیں، محفوظ رہتا، جو اس سے علیحدہ ہو جائے وہ پس جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب چکی جو چل رہی ہے وہ اس کیل کے بل بوتے پہ چل رہی ہے۔ آپ پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں، پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں نا آپ، تو درمیان میں آپ کو مکہ معظمہ اور مدینہ الرسول نظر آئیں گے، درمیان میں۔ مطلب یہ ہے گردش افلاک کا ہے قطب عالم پر مدار، یعنی یہ ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے صدقے چل رہا ہے۔ حضور درمیان میں ہے اور ساری کائنات کا نظام حضور چلا رہے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ جناب حوصلہ پاک شہنشاہ بغداد نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں وما منہا شہور او ظہور تبر ترکزی الا اتانی، یہ تو حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب سورج نکلتا ہے تو ہم سے اجازت لے کر نکلتا ہے، جب رات ڈھلتی ہے تو ہم سے اجازت لے کر ڈھلتی ہے۔ ہماری اجازت کے بغیر سورج نہیں نکلتا، ہماری اجازت کے بعد
حاضر ہوتے ہیں، ہماری خدمت میں سال حاضر ہوتے ہیں اور ہم سے اجازت دیتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں تو وہ رواں دواں ہوتے ہیں، وہ رواں دواں ہوتے ہیں۔ تو جناب حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد، وہ مجھے یاد آیا کہ ایک میرے دادا پاک کے خلیفہ ہیں بابو عطا محمد صاحب، گجرات میں وہ تھے، رہتے تھے، گجرا والے میں ان کا مزار ہے۔ تو خواب میں حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد آپ آئے تو انہوں نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا تیرے پیر دا دربار فیصلہ آباد اسی بنوا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو روضہ ہے نا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ روضہ غوث پاک شہنشاہ بغداد کا روضہ ہے، یہ پیران پیر کا روضہ ہے۔ تو جناب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس پر چاہے نظر فرما دے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اچھا، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ تو رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں اور رسولوں کو کس کے ساتھ خاص کیا؟ اپنی رحمت کے ساتھ۔ رحمت کون ہے؟ حضور۔ پہلے انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے حضور کی رحمت کے صدقہ سے خاص کیا۔ اب قیامت تک کے لیے جو عارفین باللہ، اولیاء اللہ، کاملین، اکملین، مکملین ہیں، حضور کی امت کے اولیاء ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ حضور کی رحمت کے صدقہ سے ہی خاص کرتا ہے۔ لہذا ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضور کسے چاہتے ہیں اسے جو چاہے مقام عطا فرما دیں۔ اچھا، جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ران پہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس رکھ کے سو رہے، عصر کی نماز قضا ہو گئی، جناب حیدر کرار کے آنسو جاری ہوئے، حضور نے آنکھ مبارک کھولی، فرمایا علی ما یبکیکا، علی کیوں روتے ہو؟ جناب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ابھی ادا کر لیتے۔ سرکار اٹھے، بیدار ہوئے، سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہم انہو فی طاعتک و طاعت رسولک فعرضت الیہ الشمس۔ حضور علیہ السلام نے سورج جو کہ غائب ہو چکا تھا اور سورج مغرب کے وقت کا وقت ہو گیا تھا، یعنی عصر سے وقت جا چکا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا الہی علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں رہا ہے، لہذا اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ علی مرتضیٰ تو حضور کی اطاعت میں تھے، علی حیدر کرار تو اطاعت تو حضور کی کر رہے تھے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہم انہو فی طاعتک، علی تیری اطاعت میں تھا، اطاعت تو وہ حضور کی کر رہے ہیں، مگر حضور کیا فرما رہے ہیں کہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ مطلب یہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تقریباً 20 سال وہ کہتا رہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کتنے سال؟ 20 سال وہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اس بات پکارتا رہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ 20 سال گزر گئے، کوئی عارف ملا، اس نے کہا او بھائی کدی ایک کو جواب بھی سنے ہیں؟ اور ساکہ جی میں نے تو 20 سال ہو گئے، میں تو آج تک جواب کوئی نہیں سنے۔ 20 سال تو ہو گئے مینوں یا اللہ نے جواب ابو کوئی نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا، اب وہ تو ولی کامل تھا، تو اس نے اپنا وہ ایک بزرگ تھا اس کا آٹا گوندھ رہا تھا، تو آٹا گوندھ رہا تھا تو اس نے نظر کی نا، تو اس کی تنگ ایک جو تھی وہ نکل کر نا پتہ کہاں گئی؟ بغداد۔
اس نے آگے نظر لگائی نا تو وہ مدینے پہنچ گئے. یعنی وہ یہ جو حضور کی امت کے اولیاء ہیں نا ان کے گھر کا جو آٹا گوندا جاتا ہے نا لنگر کا اس پر بھی محمد مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے, حضور کی نظر ہے. اچھا وہ نا اس نے کہا یار کبھی اللہ دیکھ رہا تھا, چلو بڑی دور کی گل ہے, کسی نبی بھی نہیں دیکھیا, اللہ کو کسی رسول بھی نہیں دیکھیا. موسیٰ علیہ السلام حلال پائی, یا الہی منو نظرہ حلال پا لم ترانی, ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور استراحت فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ماں جبریل حاضر ہوا, یا رسول اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, اللہ آپ کے دیدار کا متمنی ہے. تو رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا اچھا اللہ کا جواب نہیں سنے, آئے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ ہر بندے کا جواب 70 بار دیتا ہے. کوئی کہے نا یا اللہ تو اللہ 70 بار کہتا ہے یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک لبیک یا عبدی. کتنی بار؟ 70 بار. ایک باری دا جواب 70 بار اللہ دیتا. پتہ نہیں رمضان شریف میں کتنی باری دینا اس سے, وہ تو ثواب جو بڑا گھنا ہوتا ہے رمضان شریف میں, تو پتہ نہیں وہ تو لسٹ تو باہر ڈالنا ہے. اچھا پر کبھی کسے سنیا بھی ہے اللہ کا جواب؟ اچھا اس نے کہا کیوں بھائی کبھی سنا؟ مسئلہ نہیں میں نے کبھی. اگر ٹھیک اچھا اس نے حضور کی متوجہ کی تو اس نے کہا اچھا ایک بار کہو نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا یا محمد, تو آگے سے جواب آیا لبیک یا امتی. اس کو 10 دن ہوش نہیں آئی. 10 دن کے بعد جب ہوش آیا وہ بزرگ پھر آ گئے. انہوں نے کہا ہاں بھائی سنا, اس نے کہا جی میں تو 20 سال اللہ کر کے مار گیا, ایک بار یہ حضور کا نام حضور پہ آ گئے. اس نے کہا حضور کا دور کوئی نہ ہے, اور آپ کا یا اللہ. اس نے کہا یا اللہ, تو آگے سے حضور نے جواب دیا لبیک یا عبدی. کہہ گیا ہوں دلوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب سینہ, حضور اللہ کے اتنے قریب گئے. ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى, ایک تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب گئے. قرب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ متصور ہی نہیں ہے کہ حضور کتنا قریب گئے, اتنا قریب گئے جس کی کوئی حد نہیں. اس کے بعد بھی اللہ کا جی نہیں بھرا, جی نہیں بھرا. اس نے پتا کیا کہا, ادنو منی, ادنو منی, محبوب اور قریب آ جا. اور کسے جانا ہے یار, اور جانا پھر کسے سے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی, وہ فرماتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. پوجا کہنا سی جن نے جانا سی. اور پھر فرماتے ہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو, در وقت عجم سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اور میرے دادا پاک حکیم امام دلوی سرکار آپ فرماتے ہیں جدا کر نہیں ہے محمد خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم, جدا کر نہیں ہے محمد خدا سے. خدا پھر نہیں ہے تو کیا ہے محمد؟ حقیقت میں حق ہے وہ, لیکن شرع میں, حقیقت میں حق ہے وہ, لیکن شرع میں نہ حق ہے نہ حق سے جدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں حق ہے وہ, لیکن شرع میں نہ حق ہے نہ حق سے جدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام, حضور مدینہ سرور قلب سینہ, سرکار دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے علی حیدر کرار کے لیے سورج کو پلٹایا.
فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے وقت سرکار نے فرمایا یا حق وضاحت باطل ان الباطل کان ذہوقا، اور حضور چھڑی مار رہے بتوں کو اور توڑ رہے. تو میرے دادا پاک نے فرمایا کہ حضور نے ہاتھ نہیں لگایا کسی بت کو، اور اگر سرکار کسی بت کو ہاتھ لگا دیتے تو اس بت کی بھی بخشش ہو جاتی. مگر سرکار نے ہاتھ مبارک نہیں لگایا. حضور علیہ السلام نے چھڑی کے ساتھ بتوں کو توڑا. توڑتے آئے حضور علیہ السلام بالآخر سرکار نے فرمایا کہ علی لبیک یا رسول اللہ فدا کا ابھی ہوا، فرمایا میرے اوپر سواری کرو اور بتوں کو توڑو. یا رسول اللہ میں یہ بیعت بھی نہیں کر سکتا، میں نیچے ہو جاتا ہوں، آپ اوپر سوار ہو جائیں. حضور نے فرمایا نہیں علی تو نے سوار ہونا. یہ مقام کائنات میں صرف دو ہی ہستیوں کو ہے، یا حسن و حسین کو یا حیدر کرار کو. رسول پاک صاحب لولاک کے دوش پر سوار ہوئے. حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کریم حضور کے کندھوں پر سوار ہو گئے. سوار ہو کر آپ نے اوپر والے بتوں کو توڑ دیا. جب توڑا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور عرش کے کنارے سامنے آ گئے، اگر حکم ہو تو عرش کو زمین پر لے آؤ. حضور نے فرمایا علی نہیں، عرش نو عرش تے رہن دے تے زمین فرش نو فرش تے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یعنی دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار سوار ہونے سے یہ تقویت اور یہ مقام پیدا ہو گیا، یہ منظر حاصل ہو گئی، یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو گیا کہ عرش فرش ان کی نگاہوں میں ایک تھے، چاہتے تو ایک کر دیتے، زیر و بم کر دیتے ہر چیز. ان کی نگاہوں میں عرش اور فرش ایک ہی سامنے نظر آ رہے تھے. حیدر کرار اور جو ہستی 7 مہینے 7 دن حضور کے دوش پر سواری کرتی رہی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ حسین سید الشہداء شہید کربلا ہیں جو ہمہ وقت حضور بھاگ کر آتے اور حضور پر سوار ہو جاتے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نماز پڑھا رہے ہوتے تو حسین پاک آتے تو اوپر سوار ہو جاتے. ایک منظر دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث پاک ہے، سکہ حدیث ہے، حضرت عمر فاروق نے ایک منظر دیکھا اور حیران رہ گئے. کیا دیکھا؟ جب آئے نا حضور کے حجرہ میں آئے تو کیا دیکھا کہ حضور گھوڑے کی طرح بنے ہوئے ہیں اور حضور کے دوش پر حسین پاک سوار ہے، اور حضور علیہ السلام کی وہ زلف عنبری جس کی اللہ نے قسمیں اٹھائی، واللیل اذا سجا، وہ محبوب کی زلف عنبری کی قسمیں اللہ نے اٹھائی، جس کی اللہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے عظمت کی وجہ سے، اور جس کی اللہ قسم اٹھائے اس کی کیا عظمت ہوگی؟ اللہ نے قسم اٹھائی محبوب کی زلف عنبری کی. زلفوں کو باغے بنایا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق کے ہوش اڑ گئے تو آپ بے ساختہ ہو کر آپ نے فرمایا نعم المرکب، کیا عجب سواری ہے. کس نے کہا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کیا عجب سواری ہے. تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کی طرف دیکھا، پتہ کیا فرمایا؟ نعم الراکب، اگر سواری عجب ہے تو سوار بھی عجب ہے. حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام. سواری عجب ہے، اگر سواری محمد رسول اللہ ہے تو سوار حسین سید الشہداء ہے. رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ رہے تھے تو آگے سے نا امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئے اور سرکار جھک گئے اور شہزادے کو پکڑنے لگے. ادھر ہوتے تو وہ ادھر ہو جاتے، تو سرکار جب ادھر ہوتے تو وہ ادھر ہو جاتے. تو سرکار پکڑ رہے ہیں. ساری کائنات محمد مصطفیٰ کے دربار
اور کندھوں پر بٹھا کر کہا علی یہ آپ پر نہیں، یہ تو ان کی صورت تو رسول پاک سے ملتی ہے، ان کی صورت تو رسول پاک سے ملتی ہے۔ جناب امام پاک شہزادہ کونین آئے تو جناب عمر فاروق ممبر پر جلوہ افروز تھے، ممبر پر، اور بات فرما رہے تھے، اور فاروق اعظم کا ایسا دبدبا تھا، ایسا روب تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب ان کی طرف دیکھتے تھے، ایسا روب تھا۔ جناب فاروق اعظم بڑے سخت گیر تھے، آپ کلام فرما رہے تھے، کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ٹس سے مس ہو۔ آپ کلام فرما، امام حسین پاک آئے تو آپ نے فرمایا یا یہ ممبر میرے نانا کا ہے یا آپ کا ہے؟ تو عمر فاروق ممبر پر سے اسی وقت نیچے اترے، آپ کے آنسوؤں کے ساتھ آپ کی ریش تر ہو گئی۔ آپ نے کہا حضور یہ ممبر تو آپ کے نانا پاک کا ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ پھر فاروق اعظم کا عمل دیکھیے، فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حسین پاک کو اٹھایا، اٹھا کر کندھوں پر سوار کیا، کندھوں پر سوار کر کے پھر پتہ کیا کیا، اپنی داڑھی سے حسین پاک کے قدم صاف کیے۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام، یہ ہے محبت رسول۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، کہ امام پاک شہزادہ کونین کے قدم اپنی ریش سے صاف کیے، اور جب آپ آ رہے تھے تو امام پاک وضو فرما رہے تھے، غلام چلایا یا حضرت امیر المومنین آ گئے، فرمایا کیا ہوا؟ آمین، کوئی جواب نہ دیا، دوسری بار پھر چلایا، تیسری بار چلایا، امام پاک کے قریب آ گئے امیر المومنین، تو آپ کا وضو مکمل ہوا، آپ کھڑے ہو، فرمایا کیا ہوا؟ عمر ہے تو عمر ہمارا غلام ہے۔ جب امام پاک نے یہ فرمایا نا تو اس وقت عمر فاروق کے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے عرض کی حضور جو آپ نے یہ جملہ فرمایا یہ آپ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ فرمایا نام لکھ کر دے سکتا ہوں۔ کاغذ قلم آ گیا، امام پاک نے لکھا عمر ہمارا غلام ہے، امام حسین بن علی مرتضیٰ۔ یہ کس نے سائن کیے؟ حسین پاک شہزادہ کونین نے۔ فاروق اعظم کے آنسوؤں سے وہ کاغذ بھیگ گیا۔ آپ نے وصیت فرمائی، فاروق اعظم نے فرمایا میری وصیت سن لیں، میرے کفن میں یہ حسین پاک کی غلامی کی سند رکھ دیں، اب قیامت کو اللہ فرمائے گا عمر دنیا سے کیا لے کر آیا ہے تو میں اللہ کو جواب دوں گا میں حسین کی غلامی لے کر آیا ہوں، میں حسین پاک کی غلامی لے کر آیا ہوں، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ روز محشر ہر کسے در دستگیرد نامائے، روز محشر ہر کسے در دستگیرد نامائے، نیز من حاضر شوم تصویر جانا دربار، نیز من حاضر شوم تصویر جانا دربار۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، مگر نہ میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا نہ میرے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بابا جامی قدس سرہ ثانی فرما رہا ہے، میرے ہاتھ میں پتہ کیا ہوگا؟ میرے بغل میں محبوب کی تصویر ہوگی۔ میں کہوں گا میں دنیا سے محبوب کا تصور لے کر آیا ہوں، محبوب کی تصویر لے کر آیا ہوں، میرا نامہ اعمال خالی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس میں ہے تو محبوب کا تصور ہے، محبوب کا تصور۔ روز محشر ہر کسے در دستگیرد نامائے، نیز من حاضر شوم تصویر جانا دربار، نیز من حاضر شوم تصویر جانا دربار۔ تو آخر میں نام شریف کے 2-3 اشعار میں پیش خدمت کرتا ہوں، پھر میں اجازت لیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا گناہگار ہاں پر پناہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا گناہگار ہاں پر پناہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا میں پیراں تو سر تک خطائی خطا میں پیراں تو سر تک خطائی خطا مینوں پھر بھی آقا گداں مینوں پھر بھی آقا گداں چ رکھیا گناہگار ہاں پر پناہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا جیڑا پیار کردا آل نبی نوں جیڑا پیار کردا آل نبی نوں جیڑا پیار کردا آل نبی نوں اونوں میرے آقا دعا چ رکھیا اونوں میرے آقا دعا چ رکھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جلوی سرکار چاند پیر سرکار مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا قبر وچ سونے دا دیدار ہونا قبر وچ سونے دا دیدار ہونا مرنا بھی ساڈا چاند چ رکھیا مرنا بھی ساڈا چاند چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا
سے رکھیا اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے محبوب کی محبت کا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد